بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. سورہ جن کی آخری آیتیں ہیں. کل بھی آیتیں آپ کے سامنے آئی تھی. ان کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے. غیب کا کلی علم، ٹوٹل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر ہاں اپنے کسی برگزیدہ رسول کو کچھ احکام دینا ہے تو اس پیغمبر کو فرشتوں کے ذریعے سے وہ پیغام بھیجتا ہے اور ان کے آگے پیچھے فرشتے لگا دیتا ہے، محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کا پیغام حفاظت کے ساتھ رسول کو پہنچا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے اور ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے. ہر چیز کا احاطہ بھی کیا ہے، ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مضمون علم غیب کر کے شاید کتاب بنی ہے، نہیں ہم نے تو کتاب بہت اس میں پڑھا تھا، تو بہت تفصیل سے اس آیت کی تفصیل لکھی انہوں نے. علم غیب اور اظہار غیب یہ بہت بڑا فرق ہے. علم غیب، اظہار غیب. علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کا اظہار کسی پر کرتا ہے. کسی چند باتیں کسی کو بتا دیا تو کیا وہ عالم غیب ہو سکتا ہے کیا؟ ایک بہت میرے پاس خزانہ، مثال کے میرے پاس خزانہ ہے، کسی کو 100 روپے دیا، کسی کو 1000 روپے دیا، تو وہ خزانے کا مالک ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. خزانے کا مالک تو وہی رہے گا. کسی کو 1 لاکھ روپے بھی دیا، کسی کو 10 لاکھ روپے بھی دے دیا، لیکن وہ خزانے کا مالک نہیں ہو سکتا. خزانے کا مالک تو وہی رہے گا. بس یہ اتنا سمجھنا ہے. تو بہت سے لوگ جو اللہ کے عالم الغیب سمجھتے ہیں اور سمجھ کے جو ہے اللہ کے علم غیب ہے. بہت بڑا واقعہ پیش ہے، بہت سالوں کی بات ہے. وہ اللہ کے عالم غیب، اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہی. علم غیب، اخبار غیب، غیب کی خبریں آپ کو دی گئی تھی. آپ ڈائریکٹ جاننے والے جب ہوتے سب روز تیزی سے بول رہا ہوں آپ کے سامنے، تو قرآن نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن لکھا ہوا لوح محفوظ پر ہے، مجھے سب معلوم ہے، جاؤ بولتے تھے نا. 23 سال میں اترتا گیا، تھوڑا اترتا گیا، لیکن 23 سال لگے اترنے کے لیے. اگر وہ یہ کہتے کہ میں علم غیب جاننے والا ہوں، تم کیا لے کے آتے ہو جبریل؟ میں سب جانتا ہوں، جاؤ. ایسا ہوا نہیں پاؤ. کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، کیا کرنا بھائی؟ پریشان سب لوگ، الگ الگ کیا کریں گے، وہی نہیں آئی، میں کیا کروں، میں کیا بولوں. لوگ سوالات کرتے، سوالات کے جوابات دینا تھا تو بولتے مجھے وہی نہیں، میں کیا بولوں. سب بولتے تھے مجھے وہی نہیں، میں نہیں بول سکتا. اگر علم غیب جانتے تو بولتے تھے مجھے سب معلوم ہے، تم کیا پوچھو. ایسا ہو سکتا؟ تو علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو دے سکتا ہے، تو انبیاء کرام کو وہ علم غیب دیا جاتا ہے جو شریعت کے متعلق ہے. دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، کیا کری انہوں نے بھی، وہاں ایسا ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، ضروری نہیں. کیا کام کرنے کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ؟ ان کو ہدایت، لوگوں کے بندوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے بھیجیں. تو بہرحال جو ہے یہ بات کو اور بات آپ کے سامنے تاکیداً سنانے کے لیے میں نے یہ بات بیان کی ہے. تو آج جو ہے دوسری سورت شروع ہونی تھی، لیکن پھر یہ بات میں آ گئی کہ جو ہے شیاطین الجن سے بچنا کس طرح. اچھا، اور ایک بات جو ذہن میں آ گئی کہ جو ہے جنوں کو قبضے میں لینے کے بارے میں. اس سے پہلے آ گئی بات کہ کسی بھی آزاد مخلوق کو قید کرنا گناہ ہے اسلام کے اندر، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اتنا بڑا کہ کسی شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کریں گے. اس کی آنکھ کے بدلے اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ کے بدلے اس کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے پیر کے بدلے اس کا پیر آزاد کر دیں گے جہنم سے. تو اس لیے صحابہ کرام بہت سارے غلام جو تھے، غلامی کا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر، تو جن بھی ایک آزاد مخلوق ہے اس کو قبضے میں لینا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. سمجھے آپ؟ تو جنہ بھی ان کے پاس بہت بڑا سمجھ لیں.
کہ نہیں جی بہت بڑے یہی ان کو جنہ ہے کیا کرنا بہت بڑا گناہ کام کرے جو نہیں کیا لگے بیٹھے بھلے نہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا سمجھ لے کے بیٹھے ہیں, غلط ہے. جو جن پہلے تو جن قبضے میں لینا ہی نہیں ہے, اور آتا ہے کہ نہیں وہ بھی ہے, آیا تو مٹاک پٹکتا ہے. کہ بہت سارے واقعات عجیب عجیب طرح کے واقعات ہیں, تو لینا ہی حرام ہے. پھر ان کو قبضے میں لے کو ان کو یہ کام لگانا وہ کام لگانا, یہ سب جنہ لگ کے ان کو چوری کر لاتے ہیں اسے. کسی کی جگہ کیا چیز گپ ہو گئی جی, ہماری ایک چیز گپ بھی صاحب تو کیا وہ کون جن لے گیا ہوں اور کیا کرتا. بہت سے لوگ بولتے ہیں فلاں چیزیں نہیں تھی ہمارے, کہاں چلے گئے, کیا ہے, کیسا غائب ہوئے, کیا ہے. تو یہ جن جو ہے جا کے چوری کر کے لا کے ان کو دیتے ہیں, انہیں وہ کھاتے رہتا ہے حرام. پہلے اس کو قبضہ میں لینا حرام اور اس کو کام لگانا حرام. تو یہ جو ہے چند باتیں جو جنوں کے تعلق سے تھیں. تو جنوں سے حفاظت کے لیے جو آیتیں اور احادیث ہیں اس میں حسین میں ہے, جو دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو اس کو جنوں سے شیطانوں سے ہٹائے گا. بس تو کیا ایک ہی چیز کافی ہے. اور پھر اس کے بعد بہت ساری آیتیں مشکات میں مسجد میں داخلے کی دعا, مسجد میں داخل ہوتے اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہ الکریم من الشیطان الرجیم. جو یہ دعا پڑھے گا تو شیطان کہتا ہے کہ آج پورے دن تم مجھ سے محفوظ ہے, چلے جا, میں تجھے چھیڑ سکتا نہیں, تو ایسی دعا پڑھ لیا. اور کیا چاہیے. پھر اس کے بعد تیسری دعا ہر صبح شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو ہر صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھے گا تو بہت سارے فضائل ہیں اس کے. ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 اس کے گناہ مٹا دے دیں گے, 10 اس کے درجات بلند کیے جائیں گے, اور تمام ایسی چیزیں جو اس کو تکلیف دینے والی ہیں اس سے محفوظ رکھا جائے گا, اور شیطان کے اثر سے بھی محفوظ رہے گا. اس پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں, اس کے اندر یہ بھی فضائل ہے کہ شیطان سے وہ اس دن محفوظ رہے گا. صبح پڑھے گا تو شام تک, شام پڑھے گا تو صبح محفوظ رہے گا. اور کیا چاہیے. صرف شیطانی کی نہیں بلکہ اتنے اس کے فضائل ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وحی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے پیر موڑنے سے پہلے دعا پڑھ لو. صبح کی نماز اور مغرب کے پاس 5 وقت 2 مرتبہ پڑھنا. بس کتنی کیا فضیلتیں, بس فضیلتیں لوٹ لے سکتا ہے. کوئی مکروہ بات تم کو نہیں پہنچے گی اس دن. ہر مکروہ چیز سے جو تمہارے ناپسند ہے اس سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے, تم کو گناہوں سے حفاظت کریں گے, سوائے شرک کے. شرک تو آدمی اپنے ارادے سے کرتا ہے, کیا اس سے سارے گناہوں سے حفاظت کی جائے گی سوائے شرک. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں وہ اللہ الذی عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم وہ اللہ الذی الملک القدوس السلام تفسیر آگے اس کی. تو آخری 3 آیتیں ہیں, جو بھی یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 70,000 فرشتوں کو کریں گے جو اس کی حفاظت کریں گے. شیطان اس کا کچھ بال بیکا نہیں کرے گا. بہت سارے فضائل ہیں اس کے بھی پڑھنے کے. اگر شام کے وقت پڑھا ہے اور اس میں رات کو موت ہوگی تو شہید ہے, صبح پڑھا ہے اور دن میں موت ہوگی تو شہید ہے. تو بہرحال جو ہے اتنی فضائل ہیں. اچھا, تو یہ تو انسان وہ مخلوق ہے جو جن ہے, جن کے معنی چھپی ہوئی مخلوقیں ہیں جو انسانوں کو ہر طرح سے تکلیف دے سکتی ہے, وسوسے سے پیدا کر سکتی ہے, برائیوں کو اچھا بنا کے دکھا سکتی ہے. تلبیس ابلیس جو کتاب ہے, مشہور کتاب ہے, تو یہ کتابیں میں ذکر کیا تھا. تو کم سے کم ہم اپنے دشمن کے بارے میں جان لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم جو ہے جنت کے مستحق ہو جائیں گے. کیسا انہیں ہم کو جنت سے نکالا ہے نہیں, آدم علیہ السلام ہم کو نا ہمارے باپ کو نکالا جنت سے. تو اگر ہم جو ہے جنت میں پہنچنا ہے تو یہ دشمن کیسا ہمنا جنت میں جانے سے روک رہا ہے بھائی, کتنا معلوم ہو جائے گا. پوری زندگی میں کچھ کام نہیں کرے آدمی, تمہارا دشمن کون ہے بھائی ذرا دیکھو, تم نے کیسا ستا رہا ہے, تمہارا دیکھو اللہ جانا. اب آپ کو بول لیں کوئی دوسرا آدمی پڑوسی تمہارا کیا صاحب میں وہ دشمن ہے جی, اتنا ہو رہا پڑتا ہوں تمہارے کسی رشتے دار کے بارے میں بولتا ہے, تمہیں کیا صاحب اسے کیا سمجھے تم نا, تمہارے بارے میں ایسا پلان کر رہی جی انہیں, وہ ایسا کیا صاحب بہت شکر کرتے ہیں اس کو, اچھا بولے صاحب تمہیں ہم نا اطلاع کرے صاحب, بہت تمہارا شکریہ صاحب. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی جو ہے خبریں ہیں, کتنا یقین کرنا بولو تو. اور اتنا واقعہ ہو چکا ہے پہلے عالم اس کے اندر, عالم بالا میں واقعہ ہو چکا ہے کہ تم کو نکلوا دیا جنت سے. اور اس کا یہ ہے کہ جو ہے جہنم میں پہنچا کے رہوں گا, کہتا ہوں بہت سے لوگوں کو جہنم میں پہنچا کے رہتا ہوں میں, بھرنے والا ہوں جہنم کو میں. تب جو ہے اس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم کو دی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے
قرآن میں آتا ہے کہ شیاطین یعنی گمراہ کرنے والے لوگ شیاطین الانس ہیں شیاطین الجن. تو امام کیا ہمارے مولانا روم فرماتے ہیں بسا کہ ابلیس بس صورت آدم بہت سی ابلیس انسانی شکل کے اندر ہیں تمہیں پہچان رہے نہیں. حضرت مولانا مفتی یہ سب بہت سے لوگ جو ہیں مرشد شیخ یہ تم نہ جو ہے اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والے بے شمار لوگ. یہ ہمارے پیر بہت بڑے پیر کیا ہے دیکھو تو شریعت اب چلتا نہیں شریعت کا علم نہیں یہ بہت بڑا تمہارا شیطان ہے جی بہکانے والا. بہت سارے پیر و مرشد بہت سارے لوگ جو ہے جہنم کو لے جانے والے ہیں. یاد رکھو پہلے تو علم نہیں ہے. ہاں کئی کتنے لوگ ہیں سجادے بن کے بیٹھے کیا کراتے ہیں وہ کام عرس و سندل کراتے ہیں. عرس سندل میں کیا ہے شرک اور بدعت ہے اور کیا بھی نہیں ہے. کھلا کھلا بول رہا ہوں عرس اور سندل میں کیا ہے شرک بدعت کا کیا بھی نہیں ہے. تمہارا ایمان پوری طرح سلب جہنم کے لیے جانے کی. تو یہ بہت سارے امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے بالکل بے فکری سے سو رہا ابلیس. کیا بھائی ارے میں کیا کروں میرا کام تمہارے جو علماء سب کر رہے ہیں مجھے کیا فکر نہیں بات. علماء سو جو ہے سب وہ کام کر رہے ہیں گمراہی مجھے اب ذرا بہت ریسٹ ملا ہے ذرا کام کر رہے ہیں سب. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے گمراہی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ بھی انسانی صورت کے اندر ابلیس سے یاد رکھو بسا کے ابلیس بصورت آدم بس بہر دست نہ باید داس دست ہر ایک کے ہاتھ میں مت دو ہر ایک کے پیچھے مت لگو. جس کے پیچھے لگا رہتا بعد میں مانگا بہت خراب تھا بعد میں کھڈے پڑے وقت معلومات کیا جی اس کے پہلے بچ جاؤ. کسی انسان کو دیکھنا ہے شریعت کا علم رکھتا ہے شریعت پر چلنے والا ہے مخلص ہے متقی ہے پرہیزگار ہے حلال کا کھانے والا ہے کہ حرام کھانے ذرا اتنا کہ دیکھو موٹے موٹے باتیں اس کی صورت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف کرنے والا ہے. اب بے دن چپ بول نام نہیں لینا ہے کیا صاحب نام لے کر جھگڑے کر دیتے صورت دیکھو اس کی. اب مر گیا انہیں بہت زمانہ ہمارے بچپن میں دیکھے سو پورے بالن نکالے ہیں کہ بالن نکالے بس نماز روزہ کیا نہیں اللہ گالن جا رہا ہے خوب خوشی خوشی خراب خراب گالن جا رہا ہے اللہ کو رسول کو دین کو. دن جا کر لوگ مڑے دن جا کر 1000 روپئے 2000 روپئے 10,000 روپئے. ارے کم سے کم اتنی عقل استعمال کرو بھائی اتنی عقل نہیں تم کو اللہ نے جو عقل دی ہے یہ آدمی کو سیرا سے دکھا سکتے ذرا سوچو. اب پھر ڈاکٹر پہ دیکھتے ہیں کیا ڈگری ہے نا ڈاکٹر صاحب کی ڈگری دیکھتے جا رہے ہیں MBBS ہیں جو اگلا بولتے ہیں MBBS کی ایم ڈی کے پاس جاؤ جی ہاں ویسے آپ ایم ڈی کے پاس جانا یہ سب دنیا کی پرکھ ہے. یہ آدمی تمہیں جس کے پیچھے لگے انہیں کیا ہے پکا جاہل ہے خود گمراہ ہے زال ہے مضل ہے فتنہ ہے اس کے پیچھے لگ کیا تھا سب. تو صحیح طریقہ کس کا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا ائمہ کا طریقہ صحیح ہے. جو ان کے طریقے پر چلنے والا ہے وہ تمہیں رہنمائی کرے گا جو ان کے طریقے پر نہیں چلنے والا ہے تم کو گمراہ کرے گا. یاد رکھ لکھ لو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے کیا یہ آدمی صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے کیا اماموں کے طریقے پر چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے یہ گمراہ ہے. تو یعنی جنوں شیطانوں کے بارے میں بات آئی تھی تو شیاطین الانس بھی ہیں شیاطین الجن بھی. ان سے بچنا بہت کمال کی بات ہے. شیاطین یہ دعا پڑھے تو میں کیا بھاگ جاتا ہوں بس منا کو اتنی بڑی بڑی دعا آتی ہے میں کیا کرتا ہے برداشت نہیں کر سکتا والے چلا ایک چھوڑتا والے. لیکن یہ جاتے نہیں ہیں ان کو جانچنا پرکھنا ان کو لات مارنا پڑے گا تم لوگ. تم وہ بھولے بانے ان کے پیچھے لگ جاتا ہوں بھولے والے بان کو ان کے پیچھے لگتے ہیں بس وہ تم کو استعمال کرتے رہتے ہیں. ہاں تم ان کے کسٹمر رہتے ہیں معلوم ہے کسٹمر سے پھر پاس جانے کا تھا پھر ارے اس کی داڑھی نہیں ہے نہیں کہتا ہے داڑھی ہے تو ایسی ہے شریر داڑھی نہیں ہے نماز نہیں روزہ نہیں. اب جتنے سجادے ہیں تمہیں دیکھ لو سجادوں کو دیکھ لو تم کیا کاروبار کر رہے دیکھ لو میں کسٹمر ہے کسٹمر ہوں کیا بھائی کیا نہیں یا محرم میں ذرا بیٹھ دیکھو نماز کا ہوتی نماز ہی بند رہتی بہت پہلے تو بندی کرتے تھے اب پڑھ رہے ہمت کر کو یہاں بیٹھو دیکھو کیا چل رہتا ہے کون کر رہے ہیں وہ یہ بت نہیں ہے. انہوں جو ہے گणپتی بٹائے تو انہوں کافر مشرک ہو گئے تمہیں بٹائے تو کیا مسلمان ہے. یہ چلانے والے کون ہیں یہ شیاطین ہیں اور کیا کسی پر شیاطین ہے. وہ شیطان تو بھاگ گیا تمہیں اعوذ باللہ پڑھتے بھاگ گیا جی یہ شیطان ہے لگے شیاطین نہیں. تو بہرحال جو ہے یہ آخری بات مجھے کہنا تھا. انشاءاللہ کل سورہ مزمل کی تفسیر آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.